الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے انڈرسٹینڈ قرآن شروع سے آخر تک بگننگ ٹو اینڈ لیول 1 سبق نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم جمیعا کہتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 76 تک پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد کل بھی ہم نے آپ کو بتلائے، آج دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا، اور نہ صرف جاننا بلکہ اس کو لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا، مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور اس لیول میں لیول 1 میں 6 پاروں کا ترجمہ بما تفسیر پڑھنا۔ کورس کا تعارف کل بھی ہم نے کروایا، دوبارہ کروا دیتے ہیں کہ اس کورس کو کل 5 لیولز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر لیول کے اندر کل 6 پارے ہوں گے۔ پہلے لیول میں انشاءاللہ ہم 6 پارے مکمل کریں گے۔ پہلے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آیا کرے گی جس میں جو مدنی مصحف ہے، یعنی جو مدینہ منورہ سے جو پبلش ہوتا ہے 15 لائن والا، آپ کو اس کا ایک پیج دکھائی دے گا اور اس کو مختلف ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے آپ کو ایک پیج ایسے دکھائی دے گا، پھر 1 بائی 1 ان ٹاپکس کو ہم پڑھیں گے، اور اگر ضرورت سمجھی جائے گی تو ان ٹاپکس کی تفسیر میں دیگر آیات یا حدیث کو یا پھر سلف صالحین کے اقوال کو شامل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی نئی صورت شروع ہو رہی ہوگی تو ہم اس صورت کا تعارف، اور اگر اس کی فضیلت کے اندر کوئی صحیح حدیث ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کو لکھنا۔ نہ صرف آپ پڑھیں بلکہ آپ لکھیں، تاکہ کلاس کے اندر توجہ بھی آپ کی کلاس کے اندر بھی آپ کی زیادہ توجہ رہے۔ جو لوگ آج جن کا پہلا دن ہے، جو کل کی کلاس جوائن نہیں کر پائے، ان کی ریویژن کے لیے انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی شیئر کی جائے گی، لیکن ان کی ریویژن کے لیے ہم ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 1 سے لے کر 29 آیات اللہ کی توفیق سے پڑھی تھی۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی تھی، اس کے مضامین کو پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو دیکھیے، بسملہ سے ابتدا کی گئی۔ بسملہ کا کیا مطلب ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور 2 صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم۔ تعریف، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر ہوتا ہے، اور اسی طرح عبادت اور استعانت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مقدمے کے طور پر قرآن مجید کے بالکل ابتدا کے اندر ذکر کی گئی، تو بعض مفسرین کے نزدیک پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں عبادت کا بھی ذکر ہے، اس میں یوم آخرت کا بھی ذکر ہے، مالک یوم الدین، اور اس کے اندر استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے اندر گزشتہ اقوام کا بھی ذکر ہے، چاہے وہ انعام یافتہ ہوں یا پھر وہ مغضوب علیہم ہو یا پھر وہ ضالین ہو۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ پڑھایا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہم نے سٹارٹ کی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا۔ شروع میں ہی بتلا دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ گروہوں کا ذکر کیا گیا، 3 گروہوں کو ذکر کیا گیا۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت پر ایمان لانے والے ہیں، وہ متقین ہیں، ان کی 5 صفات ذکر کی گئی۔ اس کے بعد 2 آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا گیا، جو کہ دین اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، اس ہدایت کے اگینسٹ ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا، تفصیل کے ساتھ ان کی صفات قبیحہ یعنی بری صفات کو ذکر کیا گیا۔ وہ بیوقوف ہیں، وہ فسادی ہیں، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، اور وہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کی 2 مثالیں ہم نے بیان کی۔ پھر قرآن مجید کی دعوت، جو سب سے ضروری ٹاپک قرآن مجید کی دعوت کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس اللہ نے پانی برسایا اس پانی سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی دعوت کو سامنے رکھا اور اپنی نشانیاں بیان کر دی کہ یہ دیکھو کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان، اور خود تمہاری پیدائش کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس دعوت کو نہیں مانتے تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آئے، اس چیلنج کو قبول کرو، اور پھر اسی طرح وعید، جو کفار ہے ان کے لیے وعید، جو آگ تیار کی گئی اس کے بارے میں بتلایا گیا، اور جو ایمان والے ہیں بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو جنتوں کی خوشخبری دیجیے، ان کے اندر ان کو پھل دیے جائیں گے، پاک بیویاں دی جائیں گی۔ اور اسی طرح پھر کفار کو دعوت دی گئی، دعوت فکر دی گئی کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو، حالانکہ تم تو ناقابل ذکر چیز تھے، تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور جب زندہ کرے گا تو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ہم نے اختصار کے ساتھ ابتدا کے 5 منٹوں کے اندر الحمدللہ کل کے لیسن کا خلاصہ یا سمری آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اللہ کی توفیق سے ہم آج کا لیسن باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، پہلا پارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ آیات اس صفحے میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کل 7 آیات ہیں۔ آپ ٹاپکس دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر 4 مختلف طرح کے ٹاپکس ہیں، مختلف طرح کی کیٹیگری کے اندر ان آیات کو آپ نے تقسیم آپ ان آیات کی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے کہ پہلے اس پیج کے اندر جتنی آیات ہوں گی ہم ان کو مختلف ٹاپک کے اندر جو تقسیم کریں گے ہم وہ بتلائیں گے، اور اس کے بعد ہم 1 بائی 1 ان ٹاپکس کی طرف جائیں گے۔ جی تو سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا جو کہ 3 آیات کے بارے میں ہے، آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور فرشتوں کا حکمت جاننے کے لیے استفسار ہے، اور فرشتوں کا ذکر ہے، مطلب فرشتے کیا ذکر کرتے تھے اللہ کا، فرشتوں کا ذکر ہے ان آیات کے اندر، بڑا فضیلت والا ذکر، ہم وہ بتلائیں گے۔ تو چلیے پہلے ان تینوں آیات کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ لفظی اور سلیس ترجمہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور اس کے بعد ان کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، رَبُّكَ، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اِنِّی، بے شک میں، جَاعِلٌ، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس زمین میں، ہاں جو یہاں پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یہ اس سے مراد ضمیر ہے، چونکہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بناتا ہے اے اللہ، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، ویسفک، اور بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، کہا، فرمایا اللہ نے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم، پھر، عرض، پیش کیا، ان کو، علی الملائکہ، فرشتوں پر، فقال، اور فرمایا اللہ نے، انبئونی، تم بتلاؤ، نی، مجھے، باسمائی، ناموں کا، ہؤلائی، ان چیزوں کے، ان، اگر، تم ہو، صادقین، سچے۔ قالوا، انہوں نے کہا، مطلب فرشتوں نے کہا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے کوئی علم ہمیں، یا نہیں ہے کوئی علم ہمارے لیے، الا، سوائے، ما، جو، علمتنا، تو ہمیں سکھائے،
اے اللہ جو تو ہمیں علم سکھائے اس کے علاوہ تو ہمارے لیے کوئی علم ہی نہیں. انکا بے شک تو انت العلیم تو ہی جاننے والا ہے, الحکیم حکمت والا ہے. اللہ اکبر. آیات کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہاں پر یہ چیز جان لیجئے کہ نعوذ باللہ فرشتوں نے کوئی اللہ رب العزت کی اس تخلیق پر, انسان کے پیدا کرنے پر فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا, بلکہ فرشتوں نے استفسار کیا تھا. انہوں نے یہ جاننا چاہا تھا. انہوں نے جب انسان کو دیکھا اور اس کی خلقت کو دیکھا تو انہوں نے ایک استفسار کیا کہ اے اللہ کیا, دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا اتجعل فیہا, عربی زبان میں جو حمزہ آتا ہے نا فعل ماضی کے مضارع سے پہلے اتجعل, تو اس حمزہ کا مطلب سوالیہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ فرشتے اللہ کے کام پر یا اللہ کی تخلیق پر اعتراض نہیں کر سکتے. فرشتوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دے. اور یفعلون ما یؤمرون, وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ فرشتے اعتراض کریں گے, بلکہ فرشتوں نے کیا کیا, استفسار کیا, انہوں نے سوال کیا. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو جواب نہیں دیا, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت عطا کی. ان آیات سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کتنی. اللہ اکبر. دیکھیے پہلی وحی کے اندر بھی سورۃ العلق میں علم کا ذکر ہے. علم جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں پر بھی فوقیت عطا کی. آپ ذرا غور کریں, علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا, چیزوں کے نام سکھلائے, اور پھر فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو فرشتوں سے کہا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتلاؤ. تو وہ جان گئے کہ اللہ رب العزت کی اس میں کیا حکمت ہے, کیا حکمت ہے. دیکھیں اسی وجہ سے فرشتوں نے فوراً کیا کہا, سبحانک, اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو وہ علم ہے جو تو ہمیں سکھائے, انک انت العلیم الحکیم. اور یاد رکھیے جب بھی کسی ایک ٹاپک کے آخر میں جو آیات آتی, جو اللہ رب العزت کی صفات آتی ہیں, ان صفات کا اس ٹاپک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہاں پر بھی تعلق ہے. دیکھیں علم, اللہ علم رکھتا ہے, انک انت العلیم, اور اللہ حکمت والا ہے. انسان کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت ہے, الحکیم. تو فرشتوں نے کیا کہا, اے اللہ انک انت العلیم الحکیم. تو بڑی خوبصورت آپ کہہ لیجئے کہ بڑی خوبصورت یہ آیات اور اللہ رب العزت کی صفات اس کے آخر میں ذکر ہوئی. اگلی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. فرشتوں کا ذکر, یہ جو بڑا خوبصورت ذکر ہے نا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ, یہ فرشتوں کا ذکر ہے. اسی آیت نمبر 30 سے پتہ چلتا ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اے اللہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ کی تسبیح کو اس کی حمد کے ساتھ بیان کرنا, سبحان اللہ و بحمدہ, یہ فرشتوں کا ذکر ہے. جو آپ نماز کے رکوع اور سجود میں ذکر کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, یہ بھی فرشتوں کا ذکر ہے, کیونکہ اس کے اندر تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے. تسبیح کیا ہے, سبحان ربی, الاعلی یہ حمد ہے, اللہ کی تعریف کرے وہ بلند ہے. اور سجدے میں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی یہ کیا ہے, تسبیح ہے, اور العظیم یہ حمد ہے. تو پتہ چلا کہ یہ فرشتوں کا خوبصورت ذکر ہے جس کے اندر اللہ کی تسبیح مطلب تمام عیوب سے اللہ کی پاکی بیان کی جائے, اور اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہو, یعنی کہ نہ صرف اللہ عیبوں سے پاک ہے بلکہ حمد بھی اسی کے لیے ہے. جی دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ 2 آیات پر مشتمل ہے, آیت نمبر 33 اور 34, آدم علیہ السلام کی تکریم, ابلیس کا انکار اور اس کا تکبر. جی قال, اللہ نے فرمایا, یا آدم, اے آدم, انبئہم, بتلاؤ ان کو یعنی ان فرشتوں کو, باسمائہم, ان کے ناموں کی, یعنی ان چیزوں کے ناموں کی جو اللہ نے سکھلائے تھے. فلما, پس جب, انبأ, بتلایا یعنی حضرت آدم نے, ہم, ان کو یعنی فرشتوں کو,
بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کا یعنی کہ چیزوں کے ناموں کا قال اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماواتی آسمانوں کا غیب آسمانوں کی چھپی باتیں والارض اور زمین کی واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپا رہے تھے وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کیا کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا تم سب سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا إِلَّا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَ اور اس نے تکبر کیا وَكَانَ اور ہو گیا مِنَ الْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں میں سے کفر کرنے والوں میں سے اس نے انکار اور تکبر کر کے وہ کن میں سے ہو گیا وہ کافروں میں سے ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم کی صفت عطا کی اور جو فرشتوں پر برتری اور فوقیت عطا کی یہاں پر اس کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا جو کہ تعظیم کا سجدہ تھا اب فرشتوں نے یہ سجدہ کر کے گویا اللہ کی ہی عبادت کی کیونکہ اللہ کا حکم ماننا یہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ نے ان کو سجدے کا حکم دیا تو نعوذ باللہ یہ شرک نہیں بلکہ یہ اللہ کی عبادت ہے بولیے یہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے تو یہ سجدہ بھی عبادت کے لیے نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بلکہ ان کی تعظیم کے لیے تھا اور یہ آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کی تعظیم کے لیے تھا اللہ اکبر اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے 33 نمبر کا بالکل آخری حصہ کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تو مفسرین نے کہا کہ ابلیس اپنے دل کے اندر انسان کے بارے میں حسد اور بغض چھپا رہا تھا تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے تو اس کے بعد جب حکم دیا گیا تو کیا کیا ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا جی اور باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ اس ٹاپک کی وہ آنے والے دنوں کے اندر آتی رہے گی اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جنت میں ٹہرانا اور سد الذریعہ سد الذریعہ کس چیز کا نام ہے تفصیل ہم اس کو بیان کرتے ہیں پہلے ترجمہ سن لیجئے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو انت تم وزوجکا اور تمہاری زوجہ تمہاری بیوی الجنت جنت میں وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے یعنی اس جنت سے رغدن وافر مقدار میں حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو جہاں سے تم دونوں چاہو تم وافر مقدار میں کھاؤ ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا هذه الشجرة اس درخت کے فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے اس درخت کے قریب نہ جانا تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا اب دیکھیے سد الذریعہ کا کیا مطلب ہے سد الذریعہ کا مطلب یہ ہے یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچا سکتا ہے سد الذریعہ کا مطلب ہے کہ کسی دروازے کو بند کرنا کسی ذریعے کو روکنا سد کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے روکنا اردو کے اندر بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے سد باب آپ کہتے ہیں نا سد باب یہ دروازہ بند کرنا اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا کھانا تو دور کی بات ہے یا اس کو چھونا تو دور کی بات ہے اس کے قریب جانے سے ولا تقربا اس کے قریب بھی نہیں جانا سمجھا گئی نا جس طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فحاشی کے بارے میں یہ فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا تم زنا کے تم فحاشی کے قریب بھی نہ جانا یعنی کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی نہ جانا تو مطلب یہ کہ ہر وہ سبب جو اس تک لے کر جاتا ہے تم اس کے بھی قریب نہ جانا
مطلب اگر تمہیں کسی علاقے میں کسی شہر کے اندر جانا کسی برائی میں مبتلا کر سکتا ہے تو تم اس کے قریب بھی نہ جانا. اگر تمہیں کسی چیز کا استعمال کرنا برائی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے تو اس کے قریب نہ جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سد الذریعہ. اور اس کی دلیل بھی نہیں آیات سے نکلتے ہیں ولا تقربا، قریب نہ جانا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پیج کا آخری ٹاپک، اس کے اندر دو آیات ہیں، آیت نمبر 36 اور 37. فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، کس سے؟ یعنی کہ اس درخت سے. فَأَخْرَجَ، پس نکلوا دیا ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے جس میں، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، یعنی جس میں وہ دونوں تھے شیطان نے انہیں اس سے نکلوا دیا یعنی جنت سے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اترو، اِهْبِطُوا، اترو، بَعْدُكُمْ، تمہارے بعض، لِبَعْدٍ، بعض کے لیے، عَدُوٌ، دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌ، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت تک. فَتَلَقَّى، پس سیکھے. تلقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پس لیے، پس سیکھے. آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. تابا، اس اللہ نے توبہ کو قبول کیا، علیہ، اس پر، یعنی آدم علیہ السلام پر تو ان کی توبہ کو قبول کیا. انہو، بے شک وہ، یعنی وہ اللہ، هو التواب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے. مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہ وہ آیات ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین کی طرف منتقلی کا ذکر ہے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس زمین تک پہنچنا ایک خاص مرحلے سے تھا. یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی. بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ تاکہ آدم کی اولاد بھی یہ جان لے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہی ہے، انہوں نے جنت کی طرف ہی واپس پلٹنا ہے. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، آج ہے کل نہیں ہے. جو لوگ ہم سے پہلے تھے آج وہ نہیں ہے. آج ان میں سے اکثریت کو ہم جانتے بھی نہیں، کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں. ہم بھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے. پھر ہمارے اعمال ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہے. اللہ اکبر. اور آدم کی اولاد یہ یاد رکھے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے. اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو کلمات سیکھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ کلمات تھے جو کہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیلی ذکر ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، پس اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھلائی. انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا. جی تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے چھٹے صفحے کو مکمل کیا. چھٹے صفحے کے ایک دفعہ موضوعات کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے. اس کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور فرشتوں کا حکمت جاننے کے لیے استفسار ہے، اور فرشتوں کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس میں تسبیح اور تعریف دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور آدم علیہ السلام کی تکریم ہے، ابلیس کا انکار اور تکبر ہے، جنت کے اندر ٹھہرایا جانا ہے، اور پھر سد الذریعہ کے بارے میں بتلایا گیا، شیطان کا پھسلانا، زمین پر اترنا اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. اب ہم چلتے ہیں سورۃ البقرہ پہلے پارے کے صفحہ نمبر 7 کی طرف، جس کے اندر 10 آیات بیان ہوئی. آیت نمبر 38 سے لے کر 48، 38 سے لے کر 48 تک ان 10 آیات کو بیان کیا گیا. اس پیج میں بھی 4 طرح کے موضوعات کو بیان کیا گیا. آپ ان چاروں موضوعات کو یہاں پر اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. اس کے بعد ہم 1 بائی 1 ان موضوعات کی طرف اور ان کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں. جی قلنا، ہم نے کہا. آپ صرف مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیجئے.
غلطی آ گئی اسلائڈ سے چلتے ہیں کس طرح. بارک اللہ فیکم. ہم واپس پلٹتے ہیں. اصل میں وہ آپ کی سلائیڈ کے اندر ایک چھوٹی سی کاپی پیسٹ کی یا آپ کہہ لیجئے اس کی غلطی تھی، جس کو الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو درست کیا اس ٹائم کے اندر. جی اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے کورس کی طرف. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ سورۃ البقرہ ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، آیات 38 اور 39 ہیں. یہ دو آیات ہیں اس ٹاپک کے اندر. ہدایت یافتہ لوگوں کا انعام، ہدایت یافتہ لوگوں کا انعام اور کفار کا انجام کیا ہے. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا، پس اگر، یَأْتِيَنَّ، آئے، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. فمن، پس جس نے، تبعہ، اتباع کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جٹلا دیا. اچھا کس کو جٹلا دیا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری آیات کو جٹلا دیا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو کہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی یہ جو دو آیات ہیں ان کی مختصر تفسیر کو جان لیجئے. یہاں پر اللہ رب العزت نے جب انسان کو یا پھر بنی نوع انسانیت کو، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین کی طرف منتقل کیا، تو ان کو ان کا مقصد بھی بتلا دیا. وہ یہ کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ اس پر تو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. دیکھیں خوف اور غم، یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے. جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ اس پر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہو. تو خوف اور غم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے فیوچر کا، مستقبل کا، اور غم ہوتا ہے ماضی کا. تو نہ انہیں مستقبل کا کوئی ڈر ہوگا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کی پیروی کی. نہ انہیں کوئی ماضی کی پریشانی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اعمال بڑے اچھے تھے، اس پر انہیں کوئی پچھتاوا یا غم نہیں ہے، ہدایت کی پیروی کرنے والے. لیکن دوسری طرف کفار کا انجام کیا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر بنی اسرائیل کے ذکر کو شروع کیا گیا. بنی اسرائیل، یہاں پر یاد رکھیں سورۃ البقرہ قرآن مجید کی یہ پہلی تفصیلی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے. کل ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ 87 نمبر پر، 87 نمبر پر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا. مدینہ منورہ کے اندر ہی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے. اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر کیا گیا. آج ہم اس ذکر کو، یعنی ان کے تذکرے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ جاری رہے گا. آنے والے کل کے سیشن کے اندر بھی یہ تذکرہ جاری رہے گا. بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو امت محمدیہ سے پہلے ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. تو اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کا یہ اہم فریضہ لے کر امت محمدیہ کو سونپ دیا. اب اس کے اندر ہمارے لیے یہ تذکیر بھی ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل کے یہ اعمال تھے، تو ہمارے وہ اعمال نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتوں کی یاد دہانی کروائی اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور شریعت محمدیہ پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی گئی. جی
ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی طرف دوبارہ آتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ تم ڈرتے رہو، مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ اس کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، ولا تشتروا اور نہ تم بیچو، بیااتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے داموں میں، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ ڈرتے رہو، مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تعلمون اور تم جانتے ہو، تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو. تو مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، کل کتنے ہو گئے؟ 12. یہ 12 قبائل تھے جن کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے. اب دیکھیں نا، حضرت یعقوب بیٹے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم کے، یعنی کہ انبیاء اور رسول کی لڑی دیکھیے. حضرت ابراہیم ہے، پھر حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، اور پھر اکثر انبیاء اور رسول اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر مبعوث کیے. اللہ اکبر. یہاں پر میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی ان کی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی. اسی لیے تو فرما دیا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق کو چھپا رہے اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تم جانتے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ مدینہ کے اندر جو یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے افراد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ سچا نبی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کو علم تھا، حق کا پتہ تھا، سچے نبی اور رسول کی نشانیاں ان کو پتہ تھا. لیکن حسد اور بغض اور اناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا تم حق کو جانتے ہو، تم حق کو جانتے ہو، حق کو مت چھپاؤ. یہاں اللہ رب العزت نے ان کو یہ، اور آگے چل کر اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. جی اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو کن چیزوں کا حکم دیا؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانھا اور بے شک یہ، یعنی کہ یہ نماز، لکبیرۃ بہت بڑی ہے، بڑی مشقت والی ہے، الا مگر، علی الخاشعین ڈرنے والوں پر، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں
ان کے لیے نماز بڑی نہیں ہے، مشقت والی نہیں ہے۔ الذین، جو لوگ، یظنون، یظنون کا مطلب یہاں عین کے معنی میں ہے جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہم، کہ وہ، انا، کہ ہم، وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی مختصر تفسیر کی طرف چلیے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45، 46 اور بلکہ 43، ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے کا حکم دے دیا، اور یہاں پر بھی یہ اشارہ کر دیا گیا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، اگرچہ وہ اس کے اندر تحریف ہو چکی تھی لیکن اس کے اندر ابھی بھی کئی درست باتیں موجود تھی، تو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ساری نشانیاں، آخری نبی اور رسول، سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 47 اور 48، بنی اسرائیل کو دوبارہ دنیاوی نعمتوں اور آخرت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور میں نے تم پر انعام کیا تھا، یاد کرو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کوئی فائدہ نہیں دے گی، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، شیئن، کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس نفس سے، شفاعت، کوئی سفارش، کوئی شفاعت، وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس نفس سے، عَدْلٌ، کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، يُنصَرُونَ، ان کی مدد کی جائے گی، پیسیو وائز فعل مجہول، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی، جان لو، صحیح طرح میں دیکھیے، جان لو، نہ کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ پہنچا سکے گی، نہ سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انہیں آخرت کی بھی یاد دہانی کروائی دی کہ آخرت جس کا تصور ان کی شریعت کے اندر بھی ہے، آخرت کے دن کو اور اس کی سختی کو یاد کروا کر کیا کیا جائے، بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی، یعنی دنیا پر بھی اللہ نے تم پر انعام کیا اور آخرت کے دن کی سختی کو بھی یاد کرو، شاید کہ یہ سوچ کر تمہارے دلوں کے اندر کچھ نرمی ہو اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کو دوبارہ سے نعمت اور آخرت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 7واں پیج مکمل کیا۔ 7ویں پیج مکمل کرنے کے بعد آپ اس کے موضوع کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا گیا، ان کو نعمتیں یاد کروائی گئی، ان کو ایمان لانے کی اور نیک اعمال کرنے کی دعوت دی گئی، انہوں نے حق بات کو چھپانے سے منع کر دیا گیا۔ تو ابھی یہ ٹاپک چل رہا ہے، صفحہ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، فرعون کے ظلم سے نجات کا، ان کی شرک اور معافی کا، توبہ کی قبولیت کا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اللہ کی پکڑ آئی اور نشانی کیا تھی، بنی اسرائیل پر پھر سے اللہ پاک کا انعام ہوا، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، یہ ساری چیزیں ہم دوبارہ سے صفحہ نمبر 8 کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں 1 بائی 1۔ جی پہلا ٹاپک ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات۔ آیت نمبر 49 اور 50 دو آیات ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور جب ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، دردناک عذاب، وہ تمہیں دردناک عذاب چکھاتے تھے، دردناک عذاب دیتے تھے۔
یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے بلاء آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی مزید انہیں یاد دہانی کروائی گئی کیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا فرق کر دیا الگ الگ کر دیا بِكُم تمہارے ساتھ البحر سمندر کو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا الگ الگ کر دیا فَأَنْجَيْنَا پس ہم نے نجات دی کم تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا ڈبو دیا آل فرعون آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے تم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ کی اس نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تم گزر گئے اور فرعون اور اس کی آل سمندر کے اندر غرق ہو گئے اور اس کی تفسیر آپ کے علم میں ہے کہ فرعون کو بعض نجومیوں کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ اس کی رعایا کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ اس کی سلطنت کے لیے اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بن جائے گا تو فرعون جو کہ انتہائی ظالم تھا اس نے کیا کیا اس نے بچوں کو قتل کروانے کا بچوں کو ذبح کروانے کا حکم دے دیا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے تو بنی اسرائیل کو یہ احسان یاد کروایا گیا کہ وہ آزمائش یاد ہے کتنی بڑی آزمائش تھی اور پھر اللہ رب العزت نے تم پر انعام کیا اور اللہ رب العزت نے تم پر انعام کیا سمندر کو پھاڑ دیا گیا اور یہ کس دن کا واقعہ ہے چیٹ کے اندر آپ مجھے بتائیں گے یہ کس دن کا واقعہ ہے جس دن اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی چلیں جی دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب پہلے آتا ہے کون چیٹ کے اندر آپ لوگ ایکٹیو ہیں یا نہیں ایکٹیو کس دن کا یہ واقعہ ہے دانی شیخ ہے سب سے پہلے ماشاءاللہ درست جواب آیا نواب خان ہے عمران انصاری ہے ماشاءاللہ محمد پرویز بٹ صاحب ہے نجمہ بیگم ہے ماشاءاللہ اصفر عالم ہے سب کا جواب درست آیا یہ دن تھا 10 محرم کا 10 محرم کا جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی گئی تو یہ کیا یوم عاشورہ یہ 10 محرم کا دن تھا جی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں 3 آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر 51 52 53 بنی اسرائیل کو شرک اور اللہ کی طرف سے معافی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا پکڑ لیا العجل بچڑے کو معبود بنا لیا من بعدہ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے شرک سب سے بڑا ظلم ہے آپ کے علم ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے تمام گناہوں کے اندر صرف ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اگر شرک کی حالت میں کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے ہاں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جی تو آیت نمبر 51 کے بعد 52 کی طرف چلتے ہیں ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ اللہ اکبر آخر میں ایک قرآن مجید کی صفات میں بھی ایک صفت ہے الفرقان تورات کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے الفرقان فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرے اس کو فرقان کہتے ہیں تو قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا پہلے آسمانی کتابیں بھی فرقان تھی یعنی اپنے وقتوں کے اندر وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھیں جی
اب جب ان سے شرک ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا، معاف کیا، لیکن ایک شرط رکھی. یہ توبہ کو قبول کرنے کی ایک شرط تھی. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، با یہاں پر سبب کے معنی میں بھی، کل بھی اس کی مثال گزری تھی، باتخاذکم العجل، بسبب تمہارے پکڑنے کے معبود، العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے سبب تم نے ظلم کیا. فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی نفسوں کو، ذالکم، یہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت دو صفات اللہ رب العزت کی، تواب اور الرحیم. بنی اسرائیل کی یہاں شرک جو انہوں نے کیا، بچڑے کو معبود بنایا، ایک جادوگر کے پیچھے لگ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو بھلا دیا. اب دیکھیے یہاں پر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، لیکن ایک آزمائش بھی ساتھ، اور وہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو. قتل کرو گے تو یہ تمہاری توبہ کی قبولیت ہے. تفاسیر کے مطابق اندھیرے کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے، اور یہ توبہ کی قبولیت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کس قدر مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہماری امت پر اللہ رب العزت نے کیا انعام کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو. اچھا کیسے توبہ کرنی ہے؟ وہ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ، جس گناہ پر توبہ کریں اس گناہ کو چھوڑنا، مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اس گناہ پر شرمندہ ہونا، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، تو ان کے حق کو واپس کرنا توبہ کی شروط. تو اللہ رب العزت کا ہماری امت پر کتنا بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ اپنے ہاتھ کو رات کو پھیلاتا ہے. کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے اندر غلطیاں کرنے والا توبہ کر لے، دن کا گناہگار رات کو توبہ کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. کیوں؟ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوتا. تو اللہ رب العزت نے ہماری امت پر کس قدر انعام کیا. جی اس پیج کا اگلا ٹاپک دیکھیے، آخری ٹاپک اس پیج کا، کہ بنی اسرائیل نے پھر ایک اور مطالبہ کر دیا. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن اس کے بعد ایک اور مطالبہ کر دیا جو ان کے لوگ بچے. آیت نمبر 55 اور 56. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتی، یہاں تک کہ، ایون کہ، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، کھلے عام، کھلے عام اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم پر بجلی گر گئی، فَأَخَذَتْ، پس پکڑ لیا، تم، تمہیں، الصَّاعِقَةُ، کل بھی یہ لفظ گزرا تھا، اس کی جمع گزری تھی الصَّوَاعِق، یہ اس کی واحد ہے. الصَّاعِقَةُ، گرنے والی بجلی، گرنے والی بجلی نے، اس بجلی نے تمہیں آ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ، پھر، بَعَثْنَا، ہم نے اٹھایا، کم، تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو، ہم نے تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. جی تو بنی اسرائیل نے کیا کر دیا؟ دیکھیں
بعض مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی. آپ آج کے لیسن میں بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے, آنے والے دنوں کے اندر بھی دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس پر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے انعام اور اکرام کیے, اور سب سے زیادہ جو نشانیاں دکھائی گئی ان کو, ان کی آنکھوں سے وہ نشانیاں انہوں نے دیکھی. سب سے زیادہ انبیاء اور رسول ان کے درمیان بھیجے گئے, لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ دیکھ لیجیے کہ کہنے لگے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے کھلے عام اللہ کو دیکھیں. یہ دیکھیں جو مشرکین ہیں, بچڑے کی عبادت کرنے والے یا دیگر, ان کو ان کے ان کے جو معبودان باطل ان کو ان کی آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں, تو ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے تو ہم پھر ایمان لائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر اللہ کا عذاب آیا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. یہ تمام باتیں آپ کہہ لیجئے بنی اسرائیل کو تذکیر, ایک یاد دہانی کروائی جا رہی ہے, اور ہماری امت کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے اور لیسن ہے. جی آخری ٹاپک دیکھیے اس پیج کا 5واں ٹاپک 57 نمبر آیت ہے. مزید اللہ رب العزت نے ان پر کیا انعام کیے بتایا جا رہا ہے. وَظَلَّلْنَا, اور ہم نے سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا, اور ہم نے سایہ کیا. عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر. الغمام, بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا. عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر. المن, من. والسلوى, اور سلوى, من و سلوى ہم نے تم پر نازل کیا. کلو, تم کھاؤ. من طیبات, من کا مطلب سے, طیبات پاکیزہ. ما, جو رزقنا, ہم نے رزق دی. کم, تمہیں, جو ہم نے تمہیں پاکیزہ, جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا, اللہ نے بتلایا وما ظلمو, اور نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر, ہم پر تو انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن, اور لیکن, کانو, وہ تھے, انفسہم, اپنی جانوں پر, یظلمون, ظلم کرتے. یعنی انہوں نے ظلم کیا, وہ ہم پر نہیں کیا, وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے, ہم پر تو انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. جی تو بنی اسرائیل کو مزید یہ یاد دہانی کروائی گئی, من و سلوہ کے بارے میں بتلایا گیا, بادلوں کا سایہ ان کو بارے میں یہ چیز انہیں بتلائی گئی, اور مزید نعمتیں آنے والے ٹاپک میں آ رہی ہیں. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے پیج نمبر 8 کو مکمل کیا. اس میں کل ہم نے آیت نمبر 49 سے لے کر 57 تک ہم نے یہ آیات پڑھی. موضوعات کو بھی دیکھ لیجئے, بنی اسرائیل پر اللہ کی انعام و اکرام اور وہ سلسلہ, اور اس کے برعکس بنی اسرائیل کا رویہ کیسے ہے وہ چل رہا ہے. آنے والے جو پیج نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 9 کے اندر بھی بنی اسرائیل پر ہی اللہ کے انعام جاری ہیں, اور بنی اسرائیل کا رویہ اس کے مد مقابل انبیاء اور رسول کے ساتھ, یا اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ, اس کا ذکر چل رہا ہے. جی پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ آیت نمبر 58 اور 59 دو آیات پر ہے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں, فَكُلُوا, پس تم سب کھاؤ, مِنْهَا, اس سے, یعنی اس بستی میں سے, حَيْثُ, جہاں سے, شِئْتُمْ, تم چاہو, رَغَدًا, وافر مقدار میں, وَادْخُلُوا, اور داخل ہو جاؤ, اور داخل ہو تم, البابا, دروازے سے, سجدن, سجدہ کرتے ہوئے, وقولوا, اور تم کہو, حطۃ, حطہ, تم کہو حطۃ, حطۃ کا مطلب کیا ہے, اے اللہ ہمیں بخش دے. تم یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ, تو کیا ہوگا, نغفر, ہم بخش دیں گے, لکم, تمہارے لیے, خطایاکم, تمہارے گناہوں کو, تمہاری خطاؤں کو, وسنزید, اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے, المحسنین, احسان کرنے والوں کو. فبدل الذین, پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے, ظلموا, ظلم کیا, قولا, بات کو, غیر الذی, اس کے علاوہ جو, قیلا, کہی گئی تھی, لہم, ان سے, جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل دیا. تو کیا ہوا, فَأَنزَلْنَا, ہم نے نازل کیا, عَلَى الَّذِينَ, ان لوگوں پر جنہوں نے, ظلموا, ظلم کیا, رجزن, کیا نازل کیا, رجزن, عذاب, من السماء, آسمان سے, با کا یہاں مطلب سبب ہے, بما, با سبب اس چیز کے, ما, جو, کانو یفسقون, جو وہ فسق کرتے تھے,
جو وہ گناہ کیا کرتے تھے اس کے سبب ہم نے کیا کیا, ہم نے آسمان سے ان پر رجزن, ہم نے آسمان سے ان پر عذاب کو نازل کر دیا. تو یہ بنی اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے. بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے اندر جب یہ صحراؤں کے اندر یا بیابان جگہوں پر یہ رہ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک اور انعام کیا کہ ان کو بیت المقدس کے اندر داخلے کی راہ ان کے لیے ہموار کر دی, اور ان کو یہ کہا کہ جب داخل ہونا ہے تو شکرانے کے طور پر سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے, اور یہ الفاظ کہنے ہیں حتتن, لیکن انہوں نے کیا کیا, بدل دیا. انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا. حنتتن گندم کا دانہ, حتتن اے اللہ تو ہمیں بخش دے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی سرکشی کی وجہ سے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی. انہوں نے وہ نہیں کہا بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور کہنا شروع کر دیا, تو انہوں نے بدل دیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان پر عذاب کو نازل کیا. جی اب سفر کے دوران ان پر کیا ہوتا ہے, قحط سالی آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پانی طلب کرتے ہیں, ان کے لیے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا اپنی آنکھوں سے پتھروں کے اندر سے چشمے نکلنے کے بعد انہیں شکر کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا. ترجمہ سنیے, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ, اور جب طلب کیا پانی, اِذِ اسْتَسْقَىٰ, اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کے لیے, فَقُلْنَا, پس ہم نے کہا, اِضْرِبْ, مارو, بِعَصَاكَ, اپنی لاٹھی کو, الحجر, پتھر پر مارو, فَانْفَجَرَتْ, پس پھوٹ پڑے, مِنْهُ, اس سے, کس سے, یعنی اس پتھر سے, 12 عَيْنًا, 12 چشمے. اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو, پس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علما, تحقیق جان لیا, کل اناسین, تمام لوگوں نے, مشربہم, اپنے پانی پینے کی جگہ کو, تمام لوگوں نے جان لیا. کلو, تم کھاؤ, واشربو, اور تم پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق کے, ولا تعثوا فی الارض, اور مت پھرو زمین میں, مفسدین, فساد کرتے ہوئے, زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے اس رزق پر. اللہ نے تمہارے لیے پتھروں سے پانی کو جاری کر دیا, اور کتنے چشمے جاری کر دیے, 12 چشمے, کیونکہ بنی اسرائیل کے کل کتنے قبائل تھے, 12. اور یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے تو ہر بیٹے کا ایک قبیلہ بنا, اور یہ بنی اسرائیل کہلائے. یعقوب کے بیٹے, اسرائیل کے بیٹے, جو کہ اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو ان کے لیے 12 چشمے, 12 پتھروں سے, یا مختلف پتھروں سے, یا ایک پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے, ہر قبیلے کا الگ چشمہ. کرنا کیا ہے, کھاؤ پیو اللہ کے رزق کو, فساد نہ پھیلاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن انہوں نے اس کے باوجود کیا کر دیا, بولیے, انہوں نے اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی ناشکری کی طرف اور فساد کی طرف وہ چلے گئے. جی ایک مزید ان پر جو انعام ہوا, ایک یاد دہانی, دیکھیں منو سلوا کا ذکر گزر چکا. منو سلوا ایک پاک کھانا ان کے لیے نازل کیا جاتا آسمانوں سے, یا پھر جو انہیں بغیر کسی محنت کے ملتا. انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے کہا نہیں. یہی موضوع جاری ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ایک کھانے پر. اے موسیٰ, ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ کیا منو سلوا, بس ایک ہی طرح کا کھانا, ہم اس پر صبر نہیں کریں گے. فَادْعُوا, پس دعا کریں, لنا, ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, یخرج, وہ نکالے, لنا, ہمارے لیے, مما, اس سے جو, تم بھی تو, اگاتی ہے, الارض, زمین, من بقلہا, اس کا ساگ, وقثائہا, اور اس کی ککڑی, وفومہا, اور اس کا گیوں, وعدسہا, اور اس کی دال وغیرہ مسور کی, وبصلہا, اور اس کا پیاز, بصل کا مطلب پیاز. تو یعنی یہ جتنی بھی ہے نا 5 یہ چیزوں کے نام ہیں, بقل, کثا, فوم, عدس, بصل. ٹھیک ہے,
بقل سے مراد علماء نے ساگ لیا، قصہ یعنی ککڑی وغیرہ. فوم سے مراد کیا لیا گیا؟ فوم سے مراد مطلب گیہوں وغیرہ، اور عدس سے مراد مسول کی دال وغیرہ، اور بصل سے مراد پیاز وغیرہ. تو اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارے لیے زمین سے یہ چیزیں نکالیں. قال حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو الذی اس چیز کو جو ہوا ادنا جو ادنا ہے جو کم تر ہے، کیا تم اس کم تر چیز کو بدلتے ہو بالذی اس چیز کے بدلے میں جو ہوا خیر بہتر ہے. مونو سلوا بہتر ہے، یہ خیر ہے. کیا تم اس خیر کے بدلے میں اس چیز سے اس کو بدلتے ہو جو ادنا ہے جو کم تر ہے. اہبطوا تم اترو مصرن مصر میں شہر میں اترو فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے ما سألتم جس کا تم نے سوال کیا. وضربت علیہم اور ڈال دی گئی ان پر یعنی بنی اسرائیل پر کیا ڈال دی گئی؟ الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالکا یہ ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے زے تاکید کے لیے. ذالکا یہ با سبب کے لیے ہے. سبب یہ ہے کہ انہم کہ انہوں نے کانوا یکفرون کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یہ جو ان پر ذلت اور مسکینی فقیری ڈال دی گئی، مسکینی اور ذلت ڈال دی گئی، اس کا وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر. کس کے ساتھ؟ بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ یہ ان کا پہلا جرم تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے. دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے النَّبِيِّينَ نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے، کوئی حق نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنے کا اور وہ قتل کرتے. ذَلِكَ یہ با یہاں پھر سبب کے لیے ہے. ذالک یہ بما عصوا یہ کیوں ہوا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. بما عصوا بسبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، معصیت کی. وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا انعام و اکرام جاری ہے. منو سلوا کا اترنا، پتھروں سے پانیوں کا جاری ہو جانا، بادلوں کا سایہ کرنا، ہر طرح کی نعمت ان پر جاری ہے. دشمن سے ان کی نجات. لیکن ان کے یہ جو انداز ہے، آپ ذرا پہلی اور دوسری لائن کے آخر کو دیکھیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہماری رب سے دعا کریں آپ، بلکہ کہا اے موسیٰ اپنی رب سے دعا کرو. نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ. دیکھ لیجئے یعنی ان کے اس انداز کے اندر تکبر اور ان کی سرکشی دیکھیے. کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، حالانکہ جو حضرت موسیٰ کا رب ہے وہ ان کا بھی رب ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا ہمارے رب سے دعا مانگے، بلکہ کیا کہا ہے موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں یہ کھانے بھی دیے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے کفر، نبیوں کو قتل کرنے اور معصیت گناہ کرنے کی وجہ سے ان پر ذلت، رسوائی اور ان پر مسکینی ڈال دی گئی. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 9 کو مکمل کیا. ہمارے آج کے اس کورس کا آخری پیج ہے صفحہ نمبر 10 اور تقریباً 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کو مکمل کریں گے. 4 موضوعات صفحہ نمبر 10 کے اندر بھی بیان ہوئے اور بنی اسرائیل کا ذکر ہی چل رہا ہے، اس وجہ سے زیادہ تفصیل نہیں اس کی ہوگی کیونکہ وہی ذکر چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بڑی حتمی بات کر دی. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، جیسے یہود و نصارہ اس طرح صابی بھی یہ کون تھے؟ من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم بس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے،
عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا اس آیت کریمہ سے کہ تمام ادیان برابر ہیں، آپ چاہے تو عیسائیت کو قبول کر لیں، چاہے دین اسلام کو، چاہے یہودیت کو، تمام ادیان برابر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ادیان مطلب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے وقتوں کے اندر، جب بنی اسرائیل کا دور تھا تو ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، تو یقیناً ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ضرور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے وقت میں ان کا، نصارہ کے وقت میں ان کا، صابیوں کے وقت میں ان کا، اور مسلمانوں کے وقت میں ان کا، جو ان میں سے ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی کسی دین کو مان لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، نہیں سنے گا اس امت میں سے کوئی بھی یہودی ولا نصرانی، نہ ہی نصرانی، ثم یموت، پھر وہ مرے، یعنی وہ سنے میرے بارے میں، یسمع بی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سن لیا، دین اسلام کے بارے میں سن لیا، پھر وہ مرا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس چیز پر ایمان نہیں لایا جو پیغام مجھے دیا گیا تھا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کس میں سے ہوگا؟ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دین اسلام کے آ جانے کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اپنے اپنے وقتوں میں ان میں سے جو ایمان والے تھے، عمل صالح کرنے والے تھے، اللہ کے ذمہ ان کا اجر ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے عہد، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطُّورَ، طور پہاڑ کو، ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا، خُذُوا، تم پکڑو، مَا، جو، آتَيْنَا، ہم نے دی، کم تمہیں، جو ہم نے تمہیں دی اس کو پکڑو، بقوت، قوت سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ذکر کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تقوی اختیار کرنے والے بنو، تم ڈر جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فا کا مطلب پس، لو کا مطلب اگر، لا کا مطلب نہیں، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک اور چیز یاد کروائی کہ ان پر یہ جو یہود تھے، ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا گیا، ان کو ایسے لگا کہ ابھی یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا، تب یہ ایمان لے آئے۔ اس ڈر سے انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن جب وہ خدشہ چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ ان کا رویہ دیکھیے، پھر کیا ہوا؟ پھر گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، علمتم، تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، اعتدوا، حد سے تجاوز کیا تھا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے بارے میں، فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، نامراد، فجعلناها، پس ہم نے بنایا اس کو، نکالن، آزمائش، لما بین یدیہا، اس کے لیے جو ان کے سامنے تھا،
یہ جو چیز تھی ہم نے اس کو آزمائش بنایا. اچھا کس کے لیے آزمائش بنایا؟ جو اس کے سامنے تھا. یدیہا کا مطلب، یدیہا کا لفظ مطلب ہاتھ ہے، مطلب جو سامنے تھا. وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھا. وموعظۃ اور نصیحت. اچھا نصیحت کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. ہم نے کس کے لیے نصیحت بنا دی؟ متقین کے لیے ہم نے اس چیز کو کیا بنا دیا؟ نصیحت بنا دیا. جی یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو ایک ان کی سزا یاد کروائی کہ ہفتے کے دن کے بارے میں انہیں کیا حکم دیا گیا تھا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے. انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا؟ سرکشی، ہیلے اور بہانوں کو تلاش کرنے کی شروع کر دیا. جو اللہ نے منع کیا تھا وہ نہیں رکے اور ہیلوں اور بہانوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کی طرف سے کیا ان کی آزمائش آئی کہ ان کو رسوا کیا گیا، ان کو رسوا کر کے بندر بنا دیا گیا. یہ ایک آزمائش تھی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو سزا بنایا اور یہ بطور سزا کے تھی. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یاد رکھیں کوئی بھی سزا ہوتی ہے وہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بنی اسرائیل کی سزاؤں سے کہ ہم کیا پکڑیں؟ نصیحت پکڑنے والے بن جائیں. تو پیج نمبر 10 کے اندر ہی گائے کے قصے کو شروع کیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس قصے کو اللہ رب العزت کی توفیق سے کل مکمل کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اس قصے کو شروع بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 67 سے، آیت نمبر 67 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بقرہ یعنی گائے کے قصے کا ذکر ہے. اور اس سورت کا نام بھی اسی قصے کی وجہ سے سورت البقرہ رکھا گیا تھا، اور بڑا ہی ضروری قصہ ہے اور اس کے اندر کئی طرح کے اسباق ہیں. انشاءاللہ کل کا لیسن اسی سلائیڈ سے، یہیں سے ہم اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا آپ نے سنا، میں نے کہا، اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ ولی ذلک والقادر علیہ. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.